السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ ایک غریب کی بیٹی کی کہانی ہے۔ وہ غریب ایک بوڑھی عورت تھی۔ جب وہ جوان تھی تو دولت میں کھیلتی تھی۔ ماں باپ امیر تھے اور شوہر بھی مالدار تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، علیم اور نجمہ۔ علیم کی عمر 10 سال کی تھی اور نجمہ کی 8 سال۔ دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی، لیکن قدرت نے جلد ہی انہیں جدا کر دیا۔ علیم کچھ دنوں بیمار رہ کر اللہ کو پیارا ہوا۔ ماں باپ کو اس کی جدائی کا جتنا ملال تھا، اس سے کہیں زیادہ دکھ نجمہ کو تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی، بھوک پیاس جاتی رہی اور کھیلنا کودنا سب کچھ بھول گئی۔ یہ غم ابھی تازہ ہی تھا کہ نجمہ کا باپ بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ سچ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو تنہا نہیں آتی، وہ آندھی کی طرح کوڑا کرکٹ ساتھ لے کر آتی ہے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں، مدد تو کیا کرتے، الٹا جائیداد پر قبضہ جما لیا۔ کسی نے قرض کا نام لے کر نقد روپیہ ہضم کر لیا۔ بیوہ عورت کو اپنے اکلوتے بیٹے اور جوان شوہر کی موت کا صدمہ تھا۔ غریب کیا کرتی، دن رات آنسو بہاتی اور صبر کرتی۔ غریب پیسے کو محتاج ہو گئی تو مجبور ہو کر اس نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ محلے کے گھروں میں جا کر کپڑے لاتی اور تمام دن سیا کرتی۔ شام کو کچھ پیسے مل جاتے تو انہیں نجمہ کی پرورش پر صرف کرتی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک روز ماں بخار میں پڑی ہوئی تھی۔ نجمہ نے اس سے کہا، امی آج تم گھر میں کام نہ کرنا، میں کنویں سے پانی لے آتی ہوں، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکا لوں گی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی، میری پیاری بچی، کنواں بہت دور ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ نجمہ بولی، نہیں امی، اور بچے بھی تو پانی لینے جاتے ہیں، میں انہی کے ساتھ چلی جاؤں گی، تم آرام سے لیٹی رہو، چونکہ بخار میں جاؤ گی تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا بیٹی، ہوشیاری سے جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ نجمہ بالٹی لے کر کنویں پر پہنچی تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے رسی کا ایک سرا لکڑی سے باندھا اور بالٹی کنویں میں پھینک دی۔ پھر اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ بالٹی پانی میں پہنچ گئی ہے کہ نہیں۔ میری بیٹی، مجھے بچا لو۔ ایک بوڑھا آدمی کنویں میں دکھائی دیا، جس نے نجمہ کی پھینکی ہوئی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم کون ہو؟ نجمہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں ایک غریب مسافر ہوں، پیاری بچی، تم رسی کا دوسرا سرا مضبوطی سے باندھ دو، میں اس کے سہارے باہر نکل آؤں گا، بوڑھے نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نجمہ بولی، رسی تو مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے، تم باہر نکل آؤ۔ بوڑھا رسی کو پکڑ کر باہر آ گیا اور نجمہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اب میں تم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ نجمہ گھبراتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میری ماں بیمار ہے، میں گھر جاؤں گی۔ بوڑھے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں گھر جانے نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ رہو گی، اگر تم نے شور مچایا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ مارے خوف کے نجمہ کا جسم سرد پڑ گیا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اتفاق سے اسی وقت دور دور کسی آدمی کا پتہ بھی نہ تھا، بوڑھا اسے اٹھا کر لے گیا۔ نجمہ کی ماں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو وہ جسم پر چادر لپیٹ کر کنویں پر پہنچی۔ وہاں رسی اور بالٹی تو موجود تھی، لیکن نجمہ کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بیمار اور غریب ماں کی صدمے سے بری حالت ہو گئی۔ دور دور تلاش کیا، محلے کی گلیوں میں دیکھا، گھر گھر جا کر پوچھا، لیکن نجمہ نہ ملی۔ بوڑھے نے اپنے محل میں پہنچ کر نجمہ سے کہا، ایسا محل کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا، یہاں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، تم یہ سب استعمال کر سکتی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ نجمہ کانپتے ہوئے بولی، مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ آؤ، مجھے یہ محل نہیں چاہیے۔ بوڑھے نے ایک میز اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی اور اس پر مکہ مارتے ہوئے بولا، دیکھو، یہ جادو کی میز ہے، میں نے تمہارے لیے کھانا منگایا ہے، وہ ابھی اس میز پر آ جائے گا۔ مکہ مارنے کے تھوڑی ہی دیر بعد میز پر گوشت، کباب، بالائی مٹھائی اور طرح طرح کے پھلوں سے بھری ہوئی پلیٹیں رکھی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ نجمہ کئی سال سے ایسے کھانوں کے لیے ترس رہی تھی۔ اگر اس کی امی اس کے پاس ہوتی تو وہ بے صبری سے کھانا شروع کر دیتی، لیکن اس وقت تو وہ یہ تمام چیزیں اس کے لیے بیکار تھیں، اور وہ بولی،
میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میری ماں بیمار ہے، وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ بوڑھے نے پیار کیا، کئی چیزوں کا لالچ بھی دیا، لیکن نجمہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر بوڑھے نے تنگ آ کر اس کے 2 تھپڑ رسید کیے، پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی۔ نجمہ 2 روز تک بھوکی رہی، اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آواز حلق میں دب کر رہ گئی، آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ بوڑھے نے جب دیکھا کہ یہ لڑکی ضد کی پکی ہے اور اس کا کہا نہیں مانے گی، تو وہ نجمہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور ایک جالی دار پلنگ پر لٹا دیا۔ پلنگ کے نیچے ایک چھوٹی سی انگیٹھی رکھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے، پھر جیب سے ایک پڑیا نکال کر ہرے رنگ کا سفوف کولوں پر ڈال دیا اور کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ بوڑھا ملک کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو خوشی خوشی اس کا کہا مان لیا کرتی۔ اگر ایسی لڑکی اسے مل جاتی تو وہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں پر راج کرنے لگتا، لیکن جب بھی وہ کسی لڑکی کو ساتھ لاتا تو اسے ناکام ہی ہونا پڑا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کسی لڑکی کو بندر بنا دیا، کسی کو گدھی، کسی کو لومڑی اور کسی کو چیل۔ جادوگر نے تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا۔ نجمہ اب نجمہ نہیں تھی بلکہ بلی بنی ہوئی تھی، ایک عجیب و غریب بلی۔ جادوگر کہکا مار کر ہنسا اور دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ پیاری پیاری لڑکی، اب تو ایک بلی ہے، تو بولے گی تو آواز میاؤں میاؤں کی نکلے گی، اگر چاہے گی تو انسانوں کی طرح بول بھی سکے گی۔ تو ایک ایسی بلی بن گئی ہے کہ لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ جادوگر نے بلی کو ایک سوداگر کے ہاتھ بھیج دیا۔ سوداگر نے ایسی بلی کبھی دیکھی نہ تھی، اس لیے اس نے خوشی سے وہ بلی خرید لی۔ سوداگر کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے 2 بیٹے تو محنت کے عادی تھے، لیکن سب سے چھوٹا لڑکا کیسر سست اور کاہل تھا، تمام دن آرام میں گزار دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد سوداگر بیمار پڑا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے بچنے کی امید نہ رہی۔ آخر اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بلا کر کہا، میرے بچوں، خدا کے فضل و کرم سے تم سب جوان ہو، تندرست ہو اور اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھا سکتے ہو۔ میرا وقت آ گیا ہے اور میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ تمہارے لیے کرتا رہا، البتہ میں اتنا نہیں کما سکا کہ تمہارے لیے ہزاروں روپیوں کی جائیداد چھوڑتا۔ 3 بیٹے گردن جھکائے خاموشی سے باپ کی بات سن رہے تھے۔ سوداگر کہہ رہا تھا، میری ایک پن چکی ہے جسے میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، چونکہ تم سب سے بڑے ہو، گدھا تمہارے لیے، تم محنتی اور جفاکش ہو، گدھے کے ذریعے کما سکتے ہو۔ لیکن کیسر، مجھے افسوس ہے کہ تم سست ہو، محنت سے جی چراتے ہو، تمہارے لیے میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گھر میں پلی ہوئی بس ایک بلی ہے، میں اس کو تمہارے نام کر چکا ہوں۔ سوداگر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے نے پنچکی سنبھال لی، منجلے بیٹے نے گدھے کو لے کر بوجھ ڈھونا شروع کر دیا اور دونوں کمانے لگے۔ لیکن کیسر بڑا پریشان تھا کہ آخر اس بلی کا کیا کرے، یہ تو کسی کام کی بھی نہیں۔ بلی اپنے آقا کو پریشان دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی، وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا کرے کہ جادوگر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، اگر چاہے گی تو انسانوں کی طرح بول بھی سکے گی۔ بلی کیسر کے سامنے پچھلے 2 پیروں پر کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، مجھے ایک بڑا سا تھیلا لا کر دو، میں تمہاری ساری مصیبت دور کر دوں گی۔ کیسر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ بلی ہے یا کوئی بھلا جو انسانوں کی طرح بات کرتی ہے؟ بلی بولی، گھبراؤ نہیں کیسر، مجھے ایک تھیلا لا کر دو، میں تمہاری خدمت کروں گی اور تم کو ایک بڑا آدمی بنا دوں گی۔ کیسر کے تو آسان ہی خطا ہو گئے، لیکن اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا اور ایک مضبوط تھیلا لا کر بلی کے سامنے رکھ دیا۔ بلی بولی، اگر تم مجھے ننھے منھے جوتے، کپڑے کی ایک ٹوپی اور ایک بڑا رومال خرید کر دے دو تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیسر کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی اور وہ بولا، مانو، میں حیران ہوں کہ انسانوں کی طرح خدا نے تمہیں زبان بھی دی اور تمہارا دل لباس پہننے کو بھی چاہتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ بلی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا،
لیکن تم پریشان نہ ہو، جو کچھ میں کہتی رہوں اس کے مطابق عمل کرتے رہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچے یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو مجھے جان سے مار دینا۔ کیسر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ہر لمحہ اس کی حیرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر بلی کو جوتے لا کر دے دیے، ایک ٹوپی اور ایک رومال بھی۔ بلی نے خوشی خوشی انہیں پہنا اور مسکرا کر کیسر کو سلام کیا۔ چاندنی رات میں بلی تھیلا لے کر گھر سے نکلی اور چلتے چلتے جنگل میں جا پہنچی۔ کچھ سبز پتیاں توڑیں، کچھ جنگلی پھل توڑے اور تھیلے میں رکھ کر آگے روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے دور جھاڑیوں کے قریب کچھ خرگوش نظر آئے۔ بلی چھپتے چھپتے جھاڑیوں تک پہنچی اور گھاس پر لیٹ گئی، سینے پر تھیلا رکھ لیا اور اس کا منہ کھول دیا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خرگوش کھیلتے کھیلتے بلی کے پاس پہنچے۔ بلی نے سانس روک لیا، اس لیے وہ بلی کو مردہ سمجھے اور ان میں سے ایک خرگوش تھیلے میں چلا گیا۔ دوسرا بیٹھا ہوا دیکھتا رہا۔ بلی نے نہایت پھرتی سے تھیلے کا منہ بند کر دیا اور ہنسی خوشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح ہوتے ہی بلی بادشاہ کے محل کو روانہ ہوئی۔ محل کے بڑے بڑے دروازوں پر فوجیوں کا پہرا رہتا تھا، چڑیا کا بچہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بلی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بڑے بڑے دروازوں سے گزر کر محل میں جاتی؟ وہ تو باغ کی دیوار پر چڑھی، کود کر گھاس پر گری اور اچھل کر درخت پر جا بیٹھی۔ درخت کی ایک ٹہنی محل کی دیوار سے لگی ہوئی تھی، وہیں ایک کھڑکی بھی تھی۔ بلی کھڑکی کے راستے محل میں پہنچ گئی۔ بادشاہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ بلی اٹھلاتی ہوئی سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جھک کر آداب عرض کیا اور تھیلا پیش کرتے ہوئے بولی، عالی جاں، شہزادہ کیسر نے ایک نایاب خرگوش تحفے میں بھیجا ہے۔ یہ خرگوش دوپہر کے کھانے میں اگر دسترخوان کی زینت بنے تو شہزادہ کیسر اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے۔ بادشاہ بولا، دیکھنے میں تو تم ایک بلی ہو، لیکن تمہارے منہ سے ایک لڑکی کی آواز نکلتی ہے، یہ کیا بھید ہے؟ بلی بولی، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں، وہ جو چاہے جسے عطا کر دے۔ بادشاہ نے تھیلا ہاتھ میں لے کر کہا، اچھا، اپنے آقا کا ہماری جانب سے شکریہ ادا کرنا۔ بلی نے گھر واپس پہنچ کر کیسر کو تمام واقعہ سنایا، لیکن اسے بلی کی باتوں پر یقین نہ آیا اور وہ بولا، تم پاگلوں جیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو، بس خاموش رہو۔ بلی بولی، میرے آقا، بادشاہ نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ کیسر چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بلی چٹائی پر بیٹھ کر آرام کرنے لگی۔ دوسرے روز بلی نے ایک پرندہ پکڑا، تیسرے روز 2 کالے تیتر پکڑے، چوتھے روز ایک مرغا بھی پکڑی اور ہر روز تھیلا لے کر بادشاہ کے پاس جاتی اور جو کچھ پکڑتی تحفے میں دے آتی۔ 5ویں روز بادشاہ نے بلی سے کہا، پیاری بلی، یہ بتاؤ کیسر کون سے ملک کا شہزادہ ہے؟ عالم پناہ، وہ اسی ملک کا شہزادہ ہے۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں، ہمارا کوئی لڑکا نہیں، صرف ایک لڑکی ہے، پھر ہم کیسے مان لیں کہ کیسر یہاں کا شہزادہ ہے؟ بلی کہنے لگی، اس ملک کے زیادہ حصے کا مالک کیسر ہے، اگر وہ آپ کا بیٹا نہیں تو کیا ہوا؟ اپنی دولت، زمین اور جائیداد کی وجہ سے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں۔ بادشاہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم جو کہتی ہو سچ ہے، لو یہ تھیلی ہماری طرف سے تحفے میں شہزادہ کیسر کو دینا۔ بلی آداب بجا کر واپس چلی گئی اور خوشی خوشی کیسر کے پاس پہنچی۔ میرے آقا، بادشاہ نے یہ تھیلی تمہیں تحفے میں بھیجی ہے۔ کیسر نے جلدی جلدی تھیلی کو کھولا اور فرش پر الٹ کر دیکھا کہ اس میں کیا ہے۔ حیرانی سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، چونکہ تھیلی میں اشرفیاں، ہیرے، جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ وہ خوشی سے ناچنے لگا، میری قسمت بدل گئی، اب میں ایک بڑا آدمی ہوں۔ میری پیاری بلی، اس دولت میں سے تم کو کیا دوں؟ بلی کہنے لگی، مجھے لے کر کیا کرنا ہے؟ ہاں، اگر مجھے دینا چاہتے ہو تو تھوڑی سی اشرفیاں دے دو۔ کیسر بولا، تم اشرفیوں کا کیا کرو گی؟ بلی بولی، تمہاری بلا سے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ کیسر نے 10 اشرفیاں بلی کے رومال میں باندھ دیں اور بلی اچھلتی کودتی باہر چلی گئی۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ آخر بڑی مشکل سے راستہ طے کیا اور وہ اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ اس کی ماں صدمے سے کمزور ہو گئی تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، بال خاک میں اٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بیچاری ایک کونے میں لیٹی ہوئی تھی۔ بلی نے تو اسے دیکھ لیا، لیکن اس نے ابھی ادھر نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی نجمہ آ گئی۔
वो बगैर देखे चिल्लाई, मेरी नजमा आ गई, और घबरा कर उठ बैठी। लेकिन सामने एक बिल्ली खड़ी हुई नजर आई। अम्मी, तुम्हारी नजमा ने तुम्हें सलाम किया है। मेरी नजमा की आवाज़, मगर तुम तो बिल्ली हो। तूने अभी अभी कहा था मेरी नजमा ने सलाम कहा है। गरीब माँ की आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई। उसके होंठ कांपने लगे और खुशी से उसका दिल उछलने लगा। अम्मी, तुम्हारी नजमा ने ये अशरफियाँ भेजी हैं और कहा है कि तुम अपने लिए नए कपड़े सीना, उम्दा उम्दा चीज़ें खाना, खुश रहना। मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बिल्ली ने गरीब माँ के करीब बैठते हुए कहा, ये अशरफियाँ मेरी नजमा ने भेजी हैं। वो कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती? मुझे उसके पास ले चलो। माँ ने अशरफियाँ उठाकर आंखों से लगा लीं। बिल्ली दौड़कर माँ की गोद में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो किस तरह माँ से कहती कि उसकी नजमा को जादूगर ने बिल्ली बना दिया है। माँ ने बिल्ली को अपनी बाहों में ले लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी गोद में बिल्ली नहीं बल्कि उसकी नजमा है। इसने बिल्ली के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी नजमा की बिल्ली, तू मुझे मेरी बच्ची के पास ले चल। मैं तुझे दूध जलेबियाँ खिलाऊंगी। बिल्ली ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और बोली, अम्मी, तुम इन अशरफियों से कपड़े खरीदो, खाना खाओ, घर को साफ सुथरा रखो। तुम्हारी नजमा थोड़े ही दिनों में वापस आ जाएगी। अगर तुम रोती रहीं और तुमने उसकी बात पूरी ना की तो फिर वो रूठ जाएगी। माँ बोली, नहीं नहीं, वो नहीं रूठ सकती। तू जाकर कह दे कि मैं सब कुछ करूँगी, मगर जल्दी अपने घर वापस आ जा। बिल्ली माँ को तसल्ली देकर वापस चली गई। माँ ने बार बार अशरफियों को अपनी आंखों से लगाया, मुट्ठी में लेकर भींचा, फिर खुशी खुशी बाजार जाकर कपड़ा खरीदा, खाने का सामान लाई, घर की सफाई के बाद नहा धोकर खाना खाया। बिल्ली हर रोज़ बादशाह के पास जाती और तोहफे में कुछ ना कुछ देकर आती। इस तरह वो थोड़े ही अरसे में बादशाह से काफ़ी घुल मिल गई। एक रोज़ जब वो बादशाह को तोहफा पेश करने के बाद वापस आ रही थी तो इसने मुलाजमों को बातें करते हुए सुना कि अगले रोज़ बादशाह शहजादी के साथ सैर करने के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। बिल्ली रास्ते में सोचती रही कि अगर ये मालूम हो जाए कि बादशाह किस मकाम की सैर करेंगे तो वो बड़ी आसानी से कैसर की मुलाकात बादशाह से करा देगी। बिल्ली ने रात को खूब सोचा और दूसरे रोज़ सुबह सवेरे वो शाही बाग में जा पहुंची जहां मालन फूलों के हार बना रही थी। बिल्ली झाड़ियों में छुपकर बोली, तेरे सदके तेरे वारी, ये किसके लिए है तैयारी? चंबेली, मोतिया, गेंदा, गुलाब, ये हार किसको पहनाएंगी जनाब? मालन इस प्यारी आवाज़ को सुनकर समझी कि शहजादी की कोई कनीज़ होगी। उसने हार बनाते हुए कहा, शहजादी साहबा के लिए बना रही हूँ ये हार। बिल्ली बोली, कहाँ जा रही हैं शहजादी साहिबा? दरिया की सैर को जा रही हैं। बिल्ली ने घर वापस पहुंचकर कैसर से कहा, मेरे आका, तुम जल्दी से दरिया पर चलो। मैं बादशाह से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी, फिर तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। कैसर बोला, बादशाह ने मुझे अशरफियों से भरी हुई थैली भेजी थी, लेकिन मैंने जाकर शुक्रिया के 2 लफ्ज़ भी अदा ना किए। मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मैं किस तरह जाऊं? मेरे आका, तुम फिक्र ना करो, मैं इसके लिए भी कोई तदबीर सोच लूंगी। बिल्ली ने कैसर को हर तरह इत्मीनान दिलाया और उसे अपने साथ दरिया पर ले गई। कैसर चला तो गया, लेकिन वो बार बार यही सोचता कि बादशाह उसे मैले और फटे हुए कपड़ों में देखकर क्या कहेगा। बिल्ली ने कैसर से कहा, मेरे आका, अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दो और दरिया में जाकर नहा लो। कैसर ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्यों ले आई। मेरे कपड़े इतने मैले और फटे हुए हैं कि इन्हें मैं दोबारा नहीं पहन सकता। मेरे आका, तुमको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा काम है। तुम कपड़े उतार कर दरिया में छलांग लगा दो और नहाना शुरू कर दो। कैसर ने गुस्से से गर्दन को झटका दिया और अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और निहायत तेज़ी से दरिया में कूद पड़ा। बिल्ली बोली, अब इत्मीनान से नहाते रहो। थोड़ी देर के बाद बिल्ली को बादशाह की सवारी आती हुई नजर आई। बिल्ली ने जल्दी से कैसर के कपड़े उठा लिए और दूर झाड़ियों में छुपा दिए। कैसर ने बिल्ली को वापस आते देखकर कहा, मेरे कपड़े कहाँ फेंक आई हो? उन्हें वापस लाओ, मैं बहुत नहा चुका हूँ। बिल्ली कैसर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। इस पर कैसर को और ज़्यादा गुस्सा आया
اس نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا، میرے کپڑے لاؤ، میرے کپڑے، میں باہر آنا چاہتا ہوں، مجھے کپڑے چاہیے۔ لیکن بلی خاموش کھڑی رہی۔ بادشاہ کی سواری جب قریب آئی تو بادشاہ کے کانوں میں بھی کیسر کی آواز پہنچی، میرے کپڑے، میں باہر کیسے نکلوں، مجھے کپڑے چاہیے۔ بادشاہ نے کوچوان کو حکم دیا کہ وہ گاڑی روک لے۔ گاڑی رک گئی تو بادشاہ نے کھڑکی سے گردن نکال کر دیکھا کہ کون شخص چلا رہا ہے۔ ادھر بلی انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی گاڑی کے قریب پہنچی اور چلا چلا کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، بچائیے، میرے آقا کو بچائیے۔ بادشاہ بولا، کیا ہوا تمہارے آقا کو؟ وہ دریا میں ہیں، جلدی کیجیے بادشاہ سلامت، نہیں تو وہ ڈوب جائیں گے۔ بلی نے گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ جا کر کیسر کی جان بچائیں۔ ملازموں کو تو حکم ملنے کی دیر تھی، بلی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے اور دریا میں کود کر شہزادے کو باہر نکال لیا۔ ادھر بادشاہ بھی گاڑی سے اتر کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بلی سے کہا، شہزادے کے کپڑے کہاں ہیں اور یہ دریا میں کیسے گر پڑے؟ بلی بات بناتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، شہزادہ صاحب گھوڑے پر ہوا خوری کے لیے تشریف لائے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں کا گروہ آن پہنچا۔ شہزادہ صاحب نے اپنی تلوار نکال کر نہایت بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ کئی ڈاکو بری طرح زخمی ہو گئے۔ بادشاہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا یہاں چور اور ڈاکو بھی آتے ہیں؟ بلی بولی، آج پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے حضور، انہوں نے دھوکے سے شہزادے صاحب کو گرا لیا اور ان کے قیمتی کپڑے اتار لیے۔ ایک سچے موتیوں کا ہار گلے میں تھا، وہ بھی چھین لیا، گھوڑا بھی لے گئے اور ان کو دریا میں پھینک گئے۔ یہ تیرنا تو جانتے نہیں، اگر آپ مدد نہ فرماتے تو یہ ضرور ڈوب جاتے۔ بادشاہ نے افسوس ظاہر کیا اور ملازموں کو شہزادے کے لیے عمدہ پوشاک لانے کا حکم دیا۔ ملازم پوشاک لانے کے لیے روانہ ہو گئے اور بادشاہ شہزادے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ بولا، شہزادہ کیسر، ہمیں تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، چونکہ ہمیں تم سے ملاقات کرنے کا شوق تھا۔ شہزادہ کیسر کہنے لگا، ذل سبحانی، میں اس قابل نہیں، آپ تو ایک حقیر ذرے کو سورج سمجھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں کیسر، ایسا مت کہو، تم نے ہر روز ہمارے کھانے کے لیے نہایت عمدہ پرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور تحفے میں دیے ہیں، ہم مدت سے ایسے کھانوں کو ترس رہے تھے۔ شہزادے نے دل ہی دل میں کہا، بلی کتنی اچھی ہے، میرا نام پیدا کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، بادشاہ کے دل میں اس نے میری کتنی عزت بنا دی۔ کیسر نے بادشاہ سے کہا، ذل سبحانی، آپ کے لیے ایسے کھانوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر جنگل کے تمام پرندے اور جانور آپ کے قدموں میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بولا، بے شک، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ شاہی ملازموں کا یہ دستور ہے کہ بادشاہ کو اگر ایک انڈے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سینکڑوں مرغیوں کو ذبح کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک پرندے کی خواہش ظاہر کریں تو وہ سینکڑوں پرندوں کا شکار کریں اور خود کھا جائیں۔ شہزادہ کہنے لگا، درست فرماتے ہیں ذل سبحانی۔ بادشاہ بہت دیر تک کیسر سے گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد ملازم نہایت عمدہ پوشاک لے کر حاضر ہوئے اور بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ پوشاک کیسر کو پیش کر دی۔ کیسر نے بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پوشاک لے کر خوشی خوشی اسے پہنا۔ کیسر تو ویسے بھی خوبصورت تھا، لیکن پوشاک پہن کر وہ سچ مچ کا شہزادہ نظر آنے لگا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے ہمراہ گاڑی میں بٹھا کر اسے محل میں لے گیا۔ شہزادی سمجھتی تھی کہ اس سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں، لیکن جب اس نے کیسر کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کیسر کی خوبصورتی دیکھ کر وہ سوچنے لگی، اگر وہ شادی کرے گی تو کیسر سے، ورنہ شادی نہیں کرے گی۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ اور شہزادی نے کیسر کی خوب خاطر تواضع کی، اسے شاہی مہمان بننے پر مجبور کر لیا۔ کیسر کو محل میں رہتے ہوئے جب 2-3 دن گزر گئے تو ایک روز بادشاہ نے باتوں باتوں میں کہا، ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اس ملک میں تمہاری جائیداد اور زمین بہت زیادہ ہے۔ بلی کیسر کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیسر کہیں بادشاہ سے یہ نہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور اس کے پاس سوائے بلی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس خیال سے وہ بول اٹھی، بادشاہ سلامت، یہ تو حقیقت ہے، اس میں معلوم کرنے کی کون سی بات ہے، بلکہ ایک روز آپ دورے پر تشریف لے چلیے،
اور لوگوں سے معلوم کیجئے کہ یہ جائیدادیں اور زمین کس کی ہیں۔ بادشاہ ہنستے ہوئے بولا، شہزادے میاں، یہ بلی تو وکیل ہے، وکیل، تم سے پہلے ہی بول اٹھتی ہے۔ ذل سبحانی، اسی کی بدولت مجھے آپ کی یہ مہربانی اور مہمان نوازی نصیب ہوئی ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ بلی اسی روز محل سے نکل کر بڑے بڑے کھیتوں میں پہنچی اور کسانوں سے بولی، اگر تم اپنی جانوں کی سلامتی چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جب بادشاہ کی سواری ادھر سے گزرے اور بادشاہ پوچھے کہ یہ کھیت کس کے ہیں تو جواب میں کہنا شہزادہ کیسر کے۔ بلی کسانوں کو سمجھا کر اونچی اونچی عمارتوں کے مالکوں کے پاس پہنچی اور ان سے بھی یہی کہا۔ تمام لوگ اس کے اعلان سے سوچ میں پڑ گئے، آخر یہ کیا راز ہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ دوسرے روز بادشاہ دورے کے لیے تیار ہوا اور اپنی بیٹی شہزادی اور شہزادہ کیسر اور بلی کو ہمراہ لے کر گاڑی میں سوار ہوا۔ بلی کوچوان کے قریب سامنے بیٹھ گئی تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی بات یاد کر لیں۔ گاڑی کھیتوں کے قریب سے گزر رہی تھی کہ بادشاہ نے کوچوان کو گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی بادشاہ نے کھڑکی سے گردن نکالی اور بلند آواز میں بولا، اے کسانوں، یہ کھیت کس کے ہیں؟ کسانوں نے ہاتھ جوڑ کر ایک آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ کھیت شہزادہ کیسر کے ہیں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کوچوان کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ گاڑی ایک بہت بڑی عمارت کے قریب پہنچی تو بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ اس عمارت میں رہنے والے لوگوں کو بلا کر لائے۔ جب لوگ باہر آئے تو بادشاہ نے سوال کیا، اس عمارت کا مالک کون ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، عالم پناہ، ایک یہ عمارت ہی نہیں بلکہ اس سڑک کے دونوں طرف جو عمارتیں ہیں ان سب کا مالک شہزادہ کیسر ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے باغوں کے لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی شہزادہ کیسر کو باغوں کا مالک بتایا۔ اس طرح بڑے بڑے کارخانوں، دکانوں اور ملوں کے لوگوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کا مالک شہزادہ کیسر ہے۔ بادشاہ نے کیسر کو گلے سے لگا لیا اور محل میں پہنچ کر اس سے بولا، ہمیں تعجب ہے کہ ہمارے ملک کا شہزادہ اتنے عرصے تک ہم سے دور رہا، اب تم کو ہم کبھی جدا نہیں ہونے دیں گے۔ کیسر پیار سے بلی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے وہ کہہ رہا تھا، اے میری پیاری بلی، خدا تیری عمر دراز کرے، تیری وجہ سے مجھے یہ عزت ملی ہے، ورنہ آج میں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا۔ بادشاہ نے دوسرے روز وزیروں سے مشورہ کیا اور اپنی بیٹی کی شادی کیسر سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان کسانوں اور دوسرے لوگوں نے سنا تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ خدا بلی کا بھلا کرے، اگر وہ ہمیں پہلے یہ بتاتی اور ہم بادشاہ کو کچھ اور جواب دیتے تو وہ ہمیں ضرور سزا دیتا۔ بلی بھی بادشاہ کے اس اعلان سے بہت خوش ہوئی اور اس نے کیسر سے کہا، میرے آقا، اب میں تمہارے لیے ایک عالیشان محل تلاش کروں گی تاکہ تم اپنے محل سے دولہا بن کر نکلو۔ بلی محل سے نکل کر شہر کی مختلف عمارتوں کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے وہ بہت دور پہنچی تو ایک شخص کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک نہایت شاندار عمارت ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بلی اسی طرف روانہ ہو گئی اور چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئی۔ عمارت کیا تھی؟ اچھا خاصا محل لگ رہا تھا۔ دروازے پر پہرے دار موجود تھے۔ بلی دیوار پر چڑھی اور دوسری طرف کود کر کھڑکی کے راستے محل میں چلی گئی۔ محل کے مختلف کمروں سے گزر کر جب وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچی تو اسے ایک شخص نظر آیا جو میز پر رکھی ہوئی شیشیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بلی نے اس کے قریب جا کر سلام کیا۔ اس آدمی نے پلٹ کر بلی کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا، تو کیا چاہتی ہے؟ بلی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، چونکہ یہ تو وہی بوڑھا جادوگر تھا جس نے اسے نجمہ سے بلی بنایا تھا۔ اس کی حلق میں آواز اٹک کر رہ گئی اور وہ ہکلا ہکلا کر بڑی مشکل سے بولی، تم جادوگر ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ جادوگر بولا، ہاں میں جادوگر ہوں، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر، لیکن تجھے کیا؟ جادوگر یہ نہ پہچان سکا کہ یہ اسی کے جادو سے بنائی ہوئی بلی ہے۔ بلی کہنے لگی، کیا تم ایک شہزادے کو گدھا بنا سکتے ہو؟ اگر تم ایسا کر دو تو بادشاہ اپنی آدھی حکومت تم کو دے سکتا ہے۔ جادوگر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھو، یہ نیلی شیشی ہے، اس میں وہ سفوف ہے، اگر اس کا دھواں کسی انسان کو لگ جائے
تو وہ جانور بن جاتا ہے، اور یہ سرخ شیشی ہے، اس کا سفوف اگر جانور چاٹ لے تو وہ فوراً اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے۔ بلی بولی، کیا آپ مجھے اپنی صورت بدل کر دکھا سکتے ہیں؟ جادوگر نے ایک کہکا لگایا اور بولا، بتا کیا بن کر دکھاؤں، شیر، ہاتھی، چیتا یا گھوڑا؟ بلی کہنے لگی، شیر بن کر دکھائیے۔ جادوگر نے سرخ شیشی میں سے تھوڑا سا سفوف بلی کو دیا اور بولا، جب میں شیر بن جاؤں تو یہ سفوف مجھے کھلا دینا تاکہ میں اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤں۔ اور اس نے نیلی شیشی کا سفوف نکال کر دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا۔ دھواں جیسے ہی جادوگر کے جسم کو لگا، وہ ایک نہایت خوفناک شیر بن گیا اور زور سے دھاڑنے لگا کہ محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ بلی نے اس کا دیا ہوا سفوف اسے چٹا دیا اور وہ فوراً اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ پھر بلی بولی، کیا تم چوہے بھی بن سکتے ہو؟ جادوگر نے مسکراتے ہوئے نیلی شیشی میں سے سفوف نکالا اور نکال کر کوئلوں پر ڈال دیا۔ دھواں جیسے ہی جادوگر کے جسم کو لگا، وہ ایک چھوٹے سے چوہے میں تبدیل ہو گیا۔ بلی ہنستے ہوئے کہنے لگی، ایک چوہا، کمبخت، اب بچ کر کہاں جائے گا؟ اس نے ایک چھلانگ ماری اور چوہے کو پنجوں میں دبوچ لیا۔ چوہا بلی کے پنجوں میں تھا، اگر بلی چاہتی تو اسے کھا لیتی، لیکن وہ بلی بھی تو سچ مچ کی بلی نہ تھی۔ اس نے چوہے کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا۔ چوہا بے چینی سے پنجرے میں اچھلنے کودنے لگا، لیکن باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اب ملک کا سب سے بڑا جادوگر قید میں تھا۔ بلی نے نیلی اور سرخ شیشیاں دوسرے کمرے میں لے جا کر چھپا دیں اور باہر جا کر محل کے پہرے داروں اور ملازموں سے بولی، جادوگر قید کیا جا چکا ہے، اب تم سب آزاد ہو۔ اس محل کا مالک آج سے شہزادہ کیسر ہے۔ ملازموں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور انہوں نے بلی سے کہا، جادوگر خدا کے نیک بندوں پر ظلم ڈھاتا رہا ہے، معصوم بچوں کو جادو سے جانور بناتا رہا، تم نے اسے قید کر کے ملک کے تمام لوگوں پر احسان کیا ہے۔ بلی کہنے لگی، میں بھی اس کے ظلم کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں بھی ایک لڑکی تھی جسے اس نے بلی بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ تم لوگ محل کی صفائی کرو، میں جا کر نئے مالک کو بلا لاتی ہوں، اس کے بعد میں بھی اپنی اصل شکل میں واپس آ جاؤں گی۔ جادوگروں کے تمام ملازموں نے اس کے سامنے سر جھکا دیے۔ بلی کہنے لگی، صفائی کرنے کے بعد لذیذ کھانے تیار کرو، میں اس ملک کے بادشاہ کو بھی ساتھ لے کر آؤں گی۔ ملازموں نے تعجب سے کہا، بادشاہ کو؟ بلی بولی، ہاں بادشاہ کو۔ تم لوگ انتظار کرو، میں جاتی ہوں۔ بلی نے جا کر سب سے پہلے کیسر کو بتایا کہ اس کے لیے ایک محل کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیسر کو ہمراہ لے کر بادشاہ کے پاس پہنچی اور اس سے بولی، بادشاہ سلامت، آج آپ شہزادے صاحب کے محل میں تشریف لے چلیے اور کھانے میں شرکت فرمائیے۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ بھی تو شہزادے کا ہی محل ہے، پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلی کہنے لگی، یہ درست ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم ہمیشہ ضد کرتی ہو، بالکل بچوں جیسی، آخر بیٹھے بیٹھے تم کو یہ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ آج کے بعد آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، میں اسی لیے ضد کر رہی ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں بادشاہ سلامت، آج کے بعد آپ اس بلی کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے آپ میری درخواست قبول کر لیجئے، ورنہ آپ ہمیشہ افسوس کریں گے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، پیاری بلی، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور شہزادی بھی ساتھ چلے گی۔ بلی خوشی سے اچھل کر کیسر کی گود میں جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اور شہزادی تیار ہو گئے اور شاہی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر کیسر کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل کے دروازے پر دربان نہایت عمدہ پوشاک پہنے بادشاہ کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں گھوڑا گاڑی نظر آئی، انہوں نے خوشی سے بغل بجانا شروع کر دیے۔ گاڑی محل کے دروازے سے گزر کر اندر پہنچی۔ ملازموں نے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ بلی سب کو لے کر محل میں پہنچی اور جس کمرے میں جادوگر قید تھا اس میں داخل ہوتے ہوئے بادشاہ سے بولی، بادشاہ سلامت، آج تک آپ اس راز کو نہیں سمجھ سکے ہوں گے کہ میں ایک بلی ہوتے ہوئے انسانوں کی زبان میں بات کرتی ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا،
सच मुच मैं नहीं समझ सका, बल्कि जो भी शख्स तुम्हें बात करते हुए देखता है वो हैरान रह जाता है। बिल्ली कहने लगी, आज मैं इस राज को बयान करती हूँ। यहाँ तशरीफ़ लाइए, ये देखिए इस पिंजरे में क्या है। बादशाह कहने लगा, ये तो चूहा है जिसे तुम पसंद करती हो। बिल्ली हंसकर कहने लगी, ये असल में मुल्क का सबसे बड़ा जादूगर है। इस बदमाश ने मुझको मेरी माँ से छीन लिया था और यहाँ लाकर जादू के अमल से एक बिल्ली बना दिया था। आज ये खुद अपने ही महल में जादू से चूहा बना हुआ है और इसकी जान मेरे हाथों में है। बादशाह कहने लगा, लेकिन तुम अपनी असल शक्ल में कैसे आओगी? बिल्ली हंसकर कहने लगी, आइए मेरे साथ दूसरे कमरे में चलिए। बिल्ली बादशाह, शहजादी और केसर को लेकर दूसरे कमरे में आ गई और एक अलमारी का दरवाज़ा खोलकर जादूगर की सुर्ख सफूफ वाली शीशी निकाली और केसर को दे दी और कहने लगी, अब इस शीशी का ढक्कन खोलकर मुझे ये सफूफ चटा दो। केसर ने ऐसा ही किया और जैसे ही बिल्ली ने सुर्ख सफूफ चाटा, देखते ही देखते वो खूबसूरत लड़की बन गई और ये लड़की नजमा थी। बादशाह, शहजादी और केसर नजमा को देखकर हैरान भी हो रहे थे और खुश भी। उसके बाद नजमा ने अपनी तमाम कहानी सबको सुनाई और फिर नजमा ने मुलाजमों को बुलाकर हुक्म दिया कि एक सचमुच की बिल्ली को पकड़कर ले आओ ताकि इस जादूगर को हमेशा की नींद सुला दिया जाए। मुलाजमों के लिए ये कौन सी बड़ी बात थी, वो फौरन एक बिल्ली को पकड़कर ले आए। नजमा ने पिंजरा खोलकर चूहे को बाहर निकाला। वो खौफ से इधर उधर भागने लगा, लेकिन बिल्ली ने झपट कर उसे दांतों में दबा लिया और बाहर बाग में जाकर मज़े लेकर उसे खाया। नजमा ने मेज़ों पर खाना चुनवाया और सब ने हंसी खुशी एक साथ खाना खाया। आज सब खुश थे, शहजादी, बादशाह और केसर। बादशाह ने नजमा से कहा, प्यारी बेटी, अब हम तुम्हारी माँ के पास चलेंगे। वो बेचारी ममता की मारी न जाने किस हाल में होगी। बादशाह के इतना कहते ही नजमा की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही बादशाह भी उठ गया, केसर और शहजादी भी। शाही सवारी केसर के महल से सीधी नजमा के घर पहुंची। नजमा की माँ मसल्ले पर बैठी दुआ मांगने में मसरूफ थी कि उसके कानों में वो आवाज़ पहुंची जिसे सुनने के लिए वो दिन रात खुदा से दुआएं मांगती थी। अम्मी, मैं आ गई। माँ ने पलटकर देखा ही था कि नजमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। माँ ने दोनों बाहों में नजमा को लेकर सीने से लगा लिया। नजमा बोली, माँ देखो तुम्हारे घर कौन आया है। माँ ने मुड़कर देखा तो मुल्क का बादशाह, शहजादी और केसर खड़े थे, जो एक गरीब माँ को अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलते देखकर खुशी के आंसू ना रोक सके। बादशाह ने नजमा और उसकी माँ के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और जब केसर की शादी शहजादी से हुई तो केसर नजमा की माँ को अपनी माँ बनाकर साथ ले गया। बहन ने अपने हाथों से केसर को दुल्हा बनाया और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ सुनने और देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।